بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو میں اپنے اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو باخبر دیتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک اہم کیس لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ بغیر ثبوت جو ہے وہ کسی کے خلاف ریموومنٹ فرام سروس یا ڈسمسل فرام سروس کی جو پینلٹی ہے وہ امپوز نہیں کی جا سکتی۔ تو اب یہ کیس لا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر لیجیے۔ تو یہ ایک کیونکہ پینلٹیز جو امپوز کی جاتی ہے اس میں میجر پینلٹی جو سب سے بڑی پینلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو سروس سے ریموو کر دیا جائے یا سروس سے اس کو نکال دیا جائے۔ تو یہ جو میجر پینلٹی ہے یہ لگائی گئی تھی اس کیس میں۔ تو اس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے جو ہے نا وہ سازش کی ہے، کوئی ڈکیتی ہوئی تھی اور اس ڈکیتی میں اس نے جو رابری اور ڈکیتی ہوئی ہے اس میں اس نے کنسپریسی کی ہے، یعنی اس نے ملی بھگت کی ہے، اس نے سازش کی ہے اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب کیس چلا تو اپیلانٹ ان دا کرمنل ٹرائل ہیڈ بین شون ایز اے پروسیکیوشن وٹنس۔ انہوں نے جو پروسیکیوشن وٹنسز تھے ان کو دکھایا یا ان کو پیش کیا، لیکن جو ڈپارٹمنٹ پروسیڈنگ تھی he had been charged with the conveyance relating to the ڈکیتی کیس۔ اس جو ڈپارٹمنٹ کی پروسیڈنگ تھی ان کو اٹیچ کیا گیا کہ جو ڈکیتی کا کیس ہے کہ اس میں جو ثبوت و شواہد موجود ہیں تو وہی کافی ہوں گے اس میں۔ لیکن عدالت نے جو ہے نا اس کو جب اس کیس کو وہ تو کیونکہ ایک الگ ٹرائل ہو رہا تھا تو اس میں جب انہوں نے سنا تو پھر conflicting stand taken by the departmental authorities without having the support of the concrete evidence was not sustainable and was arbitrary۔ اب اس میں جو ڈپارٹمنٹ نے پروسیڈنگ میں جو سٹانس لیا تھا اس میں عدالت نے کہا کہ جو اس میں کنکریٹ فائنڈنگ یعنی مضبوط کوئی ثبوت موجود نہیں، کنکریٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ تو جب کنکریٹ ایویڈنس جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کی گئی تو پھر اس کے نتیجے میں اپیل واز ایکسیپٹڈ، یعنی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی۔ اینڈ اپیلنٹ واز ری انسٹیٹڈ انٹو سروس۔ ان کو نہ صرف سروس میں بحال کیا گیا بلکہ انٹرویوننگ پیریڈ جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ would be treated as leave of the kind due، یعنی اس کی جو درمیانی مدت ہوگی جو اس نے سروس کے بغیر گزارے ہیں، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، جتنے بھی ہیں، وہ لیو جو اس کو یہ ایک لیو ہوتی ہے کائنڈ ڈیو۔ تو کائنڈ ڈیو لیو جو ہے وہ ٹریٹ کر کے اس کو وہ تنخواہیں بھی جو دی جائے گی۔ تو یہ فیصلہ ہے جی، اس کا اپنا ریفرنس جو ہے وہ آپ نوٹ کروا لیں۔ 2008 PLC CS 874 اس کا پیج ہے، دوبارہ نوٹ کروا لیں۔ 2008 PLC CS 874، یعنی اگر آپ کو کوئی ریموول فرام سروس کیا گیا ہے تو اس کی کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ سرکاری ملازم کو ملے گا۔ تو اس کیسلا میں یہ اصول جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی کو ریموول فرام سروس کیا جاتا ہے تو اس سے قبل اس کے خلاف جو آپ الزام عائد کر رہے ہیں اس کی کنکریٹ ایویڈنس جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ اب الزام تو بہت بڑا تھا، یعنی ڈکیتی کی کنسپریسی کرنے کا الزام تھا، لیکن دیکھیے کہ جب صفحہ مثل پہ دیکھا گیا، جب عدالت نے اس کو ڈیٹیلز اس کو تھریش آؤٹ کیا تو اس میں کوئی کنکریٹ ایسی ایویڈنس نہیں تھی جو اسے اس الزام کی سپورٹ کرتی۔ تو بہرحال یہ سرکاری ملازم جو ہے اس کو سروس میں باہر کر دیا گیا۔ تو ریموول فرام سروس ہونے والے تمام ملازمین جو ہے وہ جب ان کو ریموو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کیسز کے لیے دیکھا کریں کہ آیا انہیں کس
ایویڈنس پر جو ہے وہ برخاست کیا گیا ہے. تو اگر ایویڈنس کنکریٹ ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کو عدالت ٹرائی کرنا چاہیے اور اپیل میں وہ بحال ہو سکتے ہیں. تھینک یو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا بھی رہا.